السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تین چار خبریں ہیں، آپ سے ڈسکس کریں گے ان کے متعلق، لیکن سب سے پہلی خبر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے، جہاں بشریٰ بی بی کی مقدمات کی تفصیلات فراہمی اور گرفتاری سے روکنے کی درخواست چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے درخواست کی سماعت کی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ ڈی آئی جی آپریشنز راولپنڈی پیش ہوئے ہیں۔ اسٹیٹ کونسل عبدالرحمان نے کہا کہ ایس ایس پی آپریشنز پیش ہوئے ہیں، یعنی ڈی آئی جی تو پیش نہیں ہوئے، ایس ایس پی آپریشنز پیش ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا بشریٰ بی بی کو 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار کیا گیا ہے؟ ایس ایس پی آپریشنز راولپنڈی نے جواب دیا کہ ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ 1.25 سال ہو گیا، اب کہانی ختم نہ؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک کیس میں نکلیں اور دوسرے میں گرفتار ہو جائیں۔ اگر آپ کو بشریٰ بی بی تفتیش کے لیے مطلوب تھیں تو طلب کیوں نہیں کیا؟ یعنی اگر آپ ان سے تفتیش کرنا چاہتے تھے تو آپ نے ان سے تفتیش کیوں نہیں کی؟ وہ اتنے عرصے سے جیل میں ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ ان سے تفتیش کر سکتے تھے، تو آپ نے کیوں طلب نہیں کیا انہیں تفتیش کے لیے؟ بشریٰ بی بی جب گرفتار نہیں تھیں تب بھی پولیس نے انہیں طلب نہیں کیا۔ بشریٰ بی بی کے خلاف کوئی ثبوت ہے؟ نہیں ہے نا، یہ خود کہہ رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب پہلے پوچھتے ہیں کہ بشریٰ بی بی کے خلاف کوئی ثبوت ہے، پھر یہ چیف صاحب ہی خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے نا۔ اگر پولیس نے ابھی تک گرفتار نہیں کیا تو مطلب اب گرفتار نہیں کرنا۔ 1.25 سال تک پولیس نے تفتیش نہیں کی تو اب گرفتاری کی کیا ضرورت ہے؟ بشریٰ بی بی گرفتار ہیں، پولیس نے ان سے پھر بھی تفتیش نہیں کی۔ تو اس پر ایس ایس پی آپریشنز نے جواب دیا کہ فی الحال بشریٰ بی بی کو گرفتار نہیں کیا۔ تو جس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے پوچھا کہ فی الحال کا کیا مطلب ہے، یعنی انہیں گرفتار نہیں کرنا تو فی الحال کیا؟ جب وہ باہر نکلیں گی، ان کی ضمانت ہوگی یا وہ کسی کیس میں بری ہوں گی تو پھر آپ انہیں بعد میں گرفتار کریں گے۔ ایس ایس پی آپریشنز نے کہا کہ بشریٰ بی بی نے ان مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری دائر کی ہے۔ وکیل لطیف کھوسہ نے کہا کہ میں اس حوالے سے معلومات لے لیتا ہوں۔ یہاں بہت افسوس کی بات ہے کہ تحریک انصاف کے وکلاء کی مکمل تیاری نہیں ہوتی، وہ مکمل تیاری کے ساتھ عدالت میں پیش نہیں ہوتے۔ اب جب کھوسہ صاحب بشریٰ بی بی کے وکیل ہیں تو انہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کیا بشریٰ بی بی نے کسی اور وکیل یا کسی اور عدالت میں ضمانت قبل از گرفتاری دائر کر رکھی ہے یا نہیں۔ اگر اس کا جواب ان کے پاس ہوتا، انہیں معلوم ہوتا، تو آج ہی اس کیس کا کچھ نہ کچھ فیصلہ ہو جاتا۔ تو وکیل لطیف کھوسہ نے کہا کہ میں اس حوالے سے معلومات لے لیتا ہوں، وقت دے دیں۔ خود وہ تاریخ لے رہے ہیں۔ پھر بشریٰ بی بی کا 9 مئی سے کیا تعلق؟ ان کا نام ایسے ہی شامل کر دیا گیا۔ جب وکیل نے خود کہا کہ وقت دے دیں تو عدالت نے کیس کی سماعت 12 مئی تک ملتوی کر دی۔ اب یہ حال ہے تحریک انصاف کے وکلاء کا کہ جو اتنے بڑے کیسز اور اتنے اہم ترین لیڈر جو بانی ہیں تحریک انصاف کے اور سابقہ خاتون اول ہیں، ان کے کیسوں میں بھی اس طرح کی لاپرواہی کی جا رہی ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے بنگلہ دیش سے رکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی سابقہ وزیر اعظم شیخ حسینہ ملک میں جاری پرتشدد مظاہروں اور آرمی چیف کے عوام کے ساتھ دینے کے اعلان کے بعد ہیلی کاپٹر میں فرار ہو گئی تھیں اور جاتے جاتے
شیخ حسینہ اپنی بہن شیخ ریحانہ اور مخصوص قسم کے اٹیچی کیسز بھی اپنے ساتھ لے گئیں، اور جن کی وہ بہت دھیان سے ان کی توجہ ان اٹیچی کیسز کی طرف تھی۔ اب اللہ جانتا ہے کہ اس میں کیا چیز تھی، یقیناً کوئی ایسے قیمتی چیزیں ہوں گی جو وہ اپنی نگرانی میں انہیں دیکھ کر ایک دفعہ انہوں نے اپنی سرکاری رہائش گاہ کو دیکھا، اور پھر دیکھ کر حسرت بھری نگاہوں سے وہ اپنے ملک سے رخصت ہو گئیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے عالیہ حمزہ کو فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عالیہ حمزہ کے شوہر کی جانب سے دائر درخواست پر جسٹس علی باقر نجفی نے سماعت کی، اور سماعت کے بعد انہوں نے حکم نامہ جاری کیا، اور ان کا کہنا تھا حکم نامے میں کہ 29 اگست تک کسی نئے مقدمے میں عالیہ حمزہ کو گرفتار نہ کیا جائے، کوئی ایجنسی انہیں گرفتار نہیں کرے گی، اور جسٹس صاحب نے حکم دیا کہ عالیہ حمزہ کے ضمانتی مچلکے جمع کروائے جائیں، جس کے بدلے میں ان کی آج امید ہے کہ 15 ماہ کے بعد رہائی عمل میں لائی جائے گی۔ آئندہ سماعت پر جسٹس علی باقر نجفی نے اٹارنی جنرل سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اظہر مشوانی نے اپنی بھائیوں کی بازیابی کی درخواستیں لاہور ہائی کورٹ سے واپس لے لیں، اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ اب وہ یہ درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کرنے جا رہے ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے شہباز گل نے دائر کی تھی، کیونکہ لگتا یہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ انہیں اس طرح سے اسپیڈی انصاف فراہم نہیں کر رہا، چونکہ ان کے بھائیوں کو لاپتہ ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے، اور یہ یقینی سی بات ہے کہ جو ورثاء ہیں وہ کس کرب اور کس درد سے گزر رہے ہیں یہ تو وہی جانتے ہیں، اور اس ماحول میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور سننے میں بھی یہی آ رہا ہے کہ وہ لاہور کی حدود میں نہیں ہیں، چونکہ پولیس نے جو بھی رپورٹس دی ہیں ان کا کہنا یہی تھا۔ خیر، پولیس کی تو یہ پرانی عادت ہے کہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے، فلاں ایجنسی کے پاس نہیں ہے، تو اب انہوں نے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ شازیہ مری نے عمران خان کے اوپر قومی اسمبلی میں سخت تنقید کی، اور شازیہ مری کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب جیل میں فریج کی بات کر رہے ہیں، تو انہیں فریج دیا جائے یا انہیں مرغی دی جائے یا انہیں اور سہولتیں دی جائیں، جبکہ پاکستانی عوام مرتی رہے۔ شازیہ مری کو ہم حیران ہیں کہ انہیں عوام کا درد کب سے جاگا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عرصہ دراز سے سندھ میں ان کی حکومت ہے، مگر انہوں نے عوام کے لیے کوئی ایک ٹکے کا کام بھی نہیں کیا، اور اب تنقید ان سے کروا لیں۔ ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اگر عمران خان صاحب دیسی مرغی کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیسوں سے کھاتے ہیں، وہ کوئی ان حکومت پر سرکار پر بوجھ نہیں ہے۔ وہ تو ایسا شخص ہے کہ وہ جیل میں موجود قیدیوں کے لیے بھی وہاں پر ٹرسٹ کا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک دو قیدیوں کو جو فارنرز تھے، جو غیر ملکی تھے، ان کا جرمانہ انہوں نے اپنے پاس سے ادا کیا۔ ان کی چونکہ سزا پوری ہو چکی تھی، جب سزا پوری ہو جائے تو کسی کیس میں صرف سزا ہوتی ہے، کسی میں سزا اور جرمانہ دونوں ہوتے ہیں، تو چونکہ اس کے پاس جو ہے نا جرمانہ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو وہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ نے اپنی جیب سے وہ جرمانہ ادا کیا، اور بلکہ اس قیدی کا ٹکٹ بھی عمران خان صاحب نے
اپنے پیسوں سے کروایا۔ اب یہ شازیہ مری کو ملک کی عوام کی فکر جاگ گئی ہے۔ انہیں یہ یاد نہیں ہے کہ آصف زرداری صاحب نے ایوان صدر کا بجٹ 88 کروڑ روپے بڑھا دیا ہے، اور ان کی تزئین و آرائش دیکھیں۔ یہ نام کے لیے تو کہتے ہیں کہ ہم تنخواہ نہیں لیں گے، تنخواہ تو آپ کی 1.5 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ جو آپ ٹور کرتے ہیں، غیر ملکی ٹور ہوں یا اندرون ملک کے ٹورز ہوں، یا اور جو آپ کے یہ اللے تللے ہیں، انہیں آپ معاف کریں، انہیں آپ نہ لیں، یہ آپ پاکستانی عوام پر رحم کر دیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو تنخواہ نہیں لے رہے۔ تنخواہ سے کیا ہوتا ہے؟ آپ تنخواہ کے علاوہ کوئی 100 گنا آپ کے یہ دوسرے اخراجات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ان کا جواب اسمبلی میں حامد رضا صاحب نے بہت اچھے سے دیا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ بیوی آپ میری بہن ہیں، مگر جو آپ ہمیں نوکری کا تانا دے رہی ہیں کہ ہم نوکری کر رہے ہیں، نوکری تو اصل میں آپ کر رہی ہیں 2.5 سال سے۔ اور ان کا کہنا تھا کہ آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں، آپ یہ خام خواہ الزام تراشی کر رہی ہیں، اور آپ ان لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھے ہیں صرف اقتدار کے لیے، صرف آئینی عہدوں کے لیے، صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ جو جماعت اور جو لیڈر آپ کی لیڈر بے نظیر شہید کو کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرتے تھے، ان کے خلاف انہوں نے جعلی بیہودہ پوسٹر ہیلی کاپٹر سے گرائے تھے، آپ تو انہی کے ساتھ جا کر بیٹھی ہیں۔ آپ کو اور آپ کی پارٹی کو شرم آنی چاہیے کہ اگر آپ کے اندر تھوڑی سی غیرت ہوتی، شرم ہوتی، تو آپ احساس کرتے کہ جس لیڈر کی وجہ سے آپ یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا ہے۔ اگلی خبر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور یہ خبر ہے خواجہ آصف کی، جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا 2020 میں۔ آپ دیکھیے کہ اس خواجہ آصف کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ذرا سی غیرت اور شرم باقی نہیں رہی۔ یہ کبھی کچھ کہتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اور تھوڑی ہی دیر بعد بالکل اس سے یو ٹرن لے کر یہ آگے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں، یہ 2020 کا ٹویٹ ہے ان کا، جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 50 سال قبل، یعنی یہ انہوں نے 7/12/2020 کو ٹویٹ کیا تھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 50 سال قبل آج 1970 کے عام انتخابات ہوئے، عوامی لیگ کو اکثریت ملی، لیکن ووٹ کو عزت نہ ملی۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ عوامی لیگ جیت چکی تھی، مگر ان کی جیت کو تسلیم نہیں کیا گیا، نتائج تسلیم نہ ہوئے۔ ایک فوجی عامر کا ذاتی ایجنڈا قومی ایجنڈے پر غالب آ گیا، پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ آج 50 سال بعد بھی ووٹ کی عزت کی جنگ جاری ہے، وفاق کو خطرات لاحق ہیں، اللہ ہمیں کسی سانحے سے محفوظ رکھے۔ یہ ان کا ٹویٹ تھا، اور اب میں آپ کو ان کا ٹویٹ دکھانے جا رہا ہوں جو انہوں نے ایک دن پہلے کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیشی عوام نے فیصلہ دے دیا کہ غدار کون ہے اور کون تھا۔ یعنی اب یہاں وہ اپنی اس بات کی مکمل نفی کر رہے ہیں۔ بیٹی کو پناہ کہاں ملی؟ مجیب الرحمان کے مجسموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تاریخ نے اپنی ورڈکٹ دی ہے، بانی پی ٹی آئی کو کوئی بتائے کہ مکافات عمل بڑی بے رحم ہوتی ہے۔ اب یہاں ان کی آپ دیکھ لیجئے کہ بالکل شرم خواجہ آصف میں سے غائب ہو گئی۔ اب یہ تو ان کا حال ہے کہ ان کو کیا کہا جائے، اور آج کا ان کا ٹویٹ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا شیخ مجیب غدار تھا۔ اب ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف یہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے۔ اب فیصلہ آپ خود کر لیں کہ ان لوگوں کے اندر جو یہ کہا کرتے تھے دوسروں کے لیے، اصل میں انہی میں
کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، کچھ غیرت ہوتی ہے، مگر افسوس کہ خواجہ آصف میں ان تینوں میں سے ایک بھی چیز موجود نہیں ہے، اور یہ تینوں اسینشل انگریڈینٹس آر ایبسینٹ ان دا باڈی آف خواجہ آصف۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو اے ٹی سی سے ہے، انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ جو حکومت نے 9 مئی کا شور مچا رکھا ہے، 9 مئی کی اصل حقیقت کیا ہے اور ان کے پاس ثبوت کتنے ہیں۔ 9 مئی کیس، ضمانت خارج کر دیں، ہم اس وقت تک ثبوت اکٹھے کر لیں گے، یہ تفتیشی افسر کہہ رہے اے ٹی سی کے جج سے کہ ان کی ضمانت خارج کر دیں، ہم اس وقت تک ثبوت اکٹھے کر لیں گے۔ تفتیشی افسر جس کا کام ہے تفتیش کرنا، ثبوت اکٹھے کر کے عدالت میں پیش کرنا، وہ کہہ رہے ہیں یعنی ابھی ثبوت آپ کے پاس ہیں ہی نہیں، اس وقت تک خود بنا لو گے۔ جج اے ٹی سی کے جواب پر عدالت میں کہے عدالت کے استفسار پر ثبوت پیش نہ کر سکے۔ اب یہ تو ان کا حال ہے جناب۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اور وہ ہے سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کی۔ انہیں آج عدالت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ نون لیگ اور پی 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 آزاد عدلیہ کو نہیں مانتی۔ الیکشن ایکٹ ترمیم میں نون لیگ اور پی 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 نے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ لوگ فاشسٹ ہیں، ان کے ظلم کی رات ختم ہونے والی ہے، اس قانون سازی سے ہوگا کچھ بھی نہیں، اس سے ان کے چہرے بے نقاب ہوئے ہیں۔ یہ عمر سرفراز چیمہ صاحب نے کہا ہے، اور اس کے بعد وہ مزید کہتے ہیں کہ مجھے سخت بخار ہے، علاج نہیں کروانے دے رہے، میرے کندھے اور کوہنی میں پانی بھر گیا ہے، میرا علاج نہیں کروا رہے۔ پنجاب حکومت فاشسٹ ہے، عدالتی حکم پر بھی عمل نہیں ہو رہا، جیل والے عدالت میں جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اس حکومت کی فسطائیت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔